پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سعودی گورنمنٹ نے پالیسی بنائی ہے وہ نئی پالیسی اس طرح بنائی تھی کہ جی پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے لیے بھی انہوں نے ہدایات جاری کی تھی، سرکاری سکیم کے بھی لیے کی تھی، اور اس میں تمام کے لیے یہ مواقع جو بھی ان کی پالیسی تھی سب کو دی گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا 77,000 اب تقریباً 10,000 مزید ہو گئے ہیں، 68,000 میرا خیال ہے تو رہتے ہیں۔ تو یہ صرف پاکستانی کے لیے نہیں بلکہ انڈیا کے حاجی بھی ہیں، نائجیریا، بنگلہ دیش اور ایجپٹ، بلکہ پوری دنیا سے تقریباً 3 لاکھ کے لگ بھگ یہ اندازاً حاجی جو ہے وہ نہیں جا سکیں گے، اس وجہ سے کہ جو 3 لاکھ ہے۔ تقریباً مجھے یعنی ایگزیکٹ فگر پتہ نہیں ہے، تو اتنے ہیں مختلف ممالک سے۔ تو جو ایک طریقہ کار انہوں نے دیا تھا، جو پروسیجر دیا تھا، جو ٹائم لائن دی تھی، اس کے مطابق ان کو کہا گیا تھا اور بروقت کہا گیا تھا۔ جی میں جب گیا میں نے وزیر حج سے وہاں ملاقات کی، یہی جو کوشچن وہاں اٹھایا گیا کہ ہمارے اتنے حاجی رہ گئے تو آپ مہربانی کریں۔ انہوں نے ایگریمنٹ مجھے بتایا کہ یہ جو 20 دسمبر کو ایگریمنٹ ہوا اس میں وہاں کے جو ذمہ دار تھے، منسٹری کے لوگ تھے، ڈپٹی منسٹر تھا اس کے دستخط تھے، اور ہمارے جو ڈی جی کے دستخط تھے، اور پرائیویٹ ٹور آپریٹر کے ہوپ کا نمائندگی جو تنظیم ہے اس کو ہوپ کہہ رہے، ہوپ کا نمائندہ بھی ساتھ تھا، اس پر سائن انہوں نے کیا کہ ہم 14 فروری تک یہ سارے ہم مکمل کر دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ اپنے جو پیسے بر وقت نہیں بھیجے، تو انہوں نے اس کو مسار کہتے ہیں اس کو بند کر دیا، وہ پیسے نہیں جا سکے۔ جن کے چلے گئے ان کو کلیئر ہو گیا، جن کے نہیں گئے انہوں نے بند کر دیا۔ اب تو کوئی بھی اس کے بعد ہماری کوشش رہی ہے، ہم نے کوشش کی اس وزیر صاحب سے جو میری ملاقات اسی مقصد کے لیے ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اس پر ہم غور کریں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم نے نوٹس لیا، جس طرح آپ نے خود ہی کہا کہ کمیٹی بھی بنائی ہے، اس کی رپورٹ ہے۔ اس کے ساتھ وزیر خارجہ نے ان کو خود بھی اپنے ذریعے انہوں نے بھی کوشش کی، کوئی 10,000 مزید اس میں اضافہ کیا، اس کو اجازت دی۔ اب تک خیر ہم تو کوشش کرتے رہیں گے، لیکن ان کی پالیسی پوری دنیا کے لیے بنتی ہے، نہ کہ کسی ایک ملک کے لیے تو نہیں ہے۔ اب بہت سارے دوسرے ممالک سے بھی جو لوگ رہ گئے، یہ ان کے اپنے اینڈ پر ایک ان کی ذمہ داری تھی، ان کو بر وقت یہ ساری چیزیں کلیئر کرنی تھی، لیکن نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ حاجی متاثر بھی ہوئے۔ ہمیں اس بات کا بڑا افسوس ہے، بلکہ ہم تو جس طرح پچھلے 2013 سے 18 تک کی بات تھی، ہم تو زیادہ کوٹے کا ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ ہم نے اس وقت آپ کو شاید یاد بھی ہوگا کہ ہماری سینسس ہوئی تھی 2016 میں، ہم نے کہا ہمارا کوٹا 2,10,000 یا 15,000 20,000 بنتا ہے، یہ دے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا آپ جاؤ اس کا نوٹیفیکیشن ہے وہ لائیں، چونکہ اس وقت نوٹیفیکیشن نہیں تھا، جس وجہ سے ہم اضافہ نہیں کر سکے۔ اب ہم نے مطلب ہے جو ذاتی طور پر ہماری تو یہ خواہش تھی زیادہ سے زیادہ ہمارے حاجی جائیں، لیکن یہ جو 50% پرائیویٹ ٹور آپریٹر ہیں، ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ان کا، اس پر ایگریمنٹ پہ ان کے نمائندے کا بھی دستخط ہے۔ وحید بٹ صاحب ان کا نمائندہ تھا، اس نے بھی کیا کہ ہم یہ ساری فارمیلٹی اس وقت تک پوری کر لیں گے، لیکن یہ نہیں کر سکے اپنے اینڈ پر، جس کی وجہ سے لوگ یہ متاثر ہوئے ہیں۔ اور ہم نے یا ہماری حکومت نے اور منسٹری نے بھرپور زور لگایا ہے، ان کو بار بار ہدایات منسٹری کی طرف سے بھی جاتی رہیں، سیکرٹری کی طرف سے بھی جاتی رہیں، لیکن ان کے اپنے کچھ مسئلے تھے جس کی وجہ سے اب پچھلا جو میں ایک بات چونکہ وضاحت کی بڑی ضرورت، پچھلے جو ان کا سسٹم ہے اس میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ وہ پرائیویٹ جس طرح کمپنیاں یہ 50 کا 100 کا 200 کا اس طرح وہ نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے کہا بڑی بڑی کمپنیاں، لاسٹ جو ہائی تھا اس میں آخر ان کا ایک وہ انہوں نے بنایا کلسٹر، وہ 500 عدد کا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا آئندہ کے لیے یہ 500 نہیں ہوگا بلکہ 2,000 ہوگا۔ 2,000 میں اب ان کی آلریڈی جو کمپنیاں چھوٹی چھوٹی بنی ہوئے ہیں، انہوں نے اکٹھا ان کو مطلب ہے کرنے کے لیے بڑی کوشش کی، شاید اس میں ان کا زیادہ ٹائم لگ گیا، جس کی وجہ سے یہ وہاں تک جو تمام ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر سکے تھے۔ ایک بات تو یہ بھی ہوئی، یہ تو خیر ان کی ذمہ داری تھی۔
لیکن ہم یہ ضرور محسوس کرتے ہیں یہ پاکستان کا کوٹا تھا، پاکستان کے حق بنتا، پاکستان کے عوام کا کوٹا تھا، اس میں جس نے بھی اگر غفلت کی ہے، کوتاہی کی ہے، وہ اس نے بہت بڑی زیادتی کی ہے، اس کے خلاف کارروائی ضرور ہونی چاہیے۔